جو ختم کرنا ہے بدعت رضا رضا بولو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے شمشیر بھائی نے گوا سے سوال پوچھا ہے کہ ایک مسلمان اپنے ہوٹل کو کرائے پر دیا، اس میں شراب بیچتا ہے تو کیا اس کا رینٹ لینا جائز ہے؟ دیکھیے، مسلمان نے جو ہوٹل کرائے پہ دی ہے تو اصل میں تو اپنا مکان کرائے پہ دینا جائز ہے، اور سامنے والا کیا کر رہا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے، تو کرایہ لینا جائز ہے۔ اور چونکہ اس نے ہوٹل کرائے پہ دی تو ہوٹل میں چائے پانی کھانا پینا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اصل میں شراب تو بیچی نہیں جاتی ہے، تو جس سے وہ کرایہ دے رہا ہے اس میں کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ خالص شراب کی کمائی کا ہو، دوسرے ذرائع آمدنی سے بھی دے رہا ہوگا، تو بہتر تو یہ ہے کہ نہ دے، لیکن اصلاً دینا جائز ہے، اس میں شرعاً ممانعت نہیں ہے کہ ایسے شخص کو ہوٹل کرائے پہ دینا جو شراب کا بھی کاروبار کرتا ہو اور پھر اس سے کرایہ لینا، یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر بچا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ یہ بہتر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عدنان حنفی رضوی ممبئی سے سوال پوچھا انہوں نے سرکار غوث الاعظم کے لیے، ایسا کہنا کیسا، مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ مظہر ذات خدا جو ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ مظہر یعنی جس سے ظاہر ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت، وحدانیت، یکتانیت، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر ہوا، اور خود اس سلسلے میں کئی احادیث بھی ہے۔ سرکار غوث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو ہیں، مظہر ہیں، نائب ہیں، تو حضور غوث اعظم کے لیے بھی یہ کہہ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ فیضان احمد خان اکولا، ان کا سوال سب ایک جیسا ہی رہتا ہے یہ صاحب کا، میں روز دھیان دے رہا ہوں ان کے سوال کا، ایک ہی کیٹیگری کا سوال روزانہ یہ صاحب کرتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا دیوبندی اہل خبیث اور تمام باطل مکاتب فکر کے ماننے والے لوگ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے؟ تو ان میں جو کفر کی حد تک پہنچ چکے ہیں وہ ضرور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ اللہ نے کافروں کے لیے ہمیشہ جہنم کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان میں جو کفر کی حد تک نہیں ہے، گمراہیت کی حد تک ہے، تو وہ شامت اعمال کی بنا پر جہنم میں جائیں گے ضرور، لیکن اپنی سزا پوری ہونے کے بعد داخل جنت ہوں گے۔ وعلیکم السلام۔ انس رضا اظہری فرام ڈونگر پور راجستھان سے، انہوں نے پوچھا اگر کوئی شخص شوخی یا فیشنیبل داڑھی رکھتا ہو لیکن وہ ایک مشت ہو تو وہ سنت رسول کہلائے گی یا نہیں؟ جب اس شخص نے سنت رسول کی نیت نہ کی ہو، داڑھی میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، جیسے نماز کے لیے نیت کی جاتی ہے، روزے کے لیے نیت کی جاتی ہے، داڑھی میں نیت نہیں کی جاتی۔ جب داڑھی آنا شروع ہو جائے بالغ ہونے کے بعد داڑھی رکھے، کاٹتا ہے گنہگار ہے، اب فیشن کے طور پہ رکھا تھا، بڑھ کر ایک مشت ہو گئی، بہرحال وہ داڑھی ہے، اب نیت کر لے کہ میں یہاں سے نہیں کاٹوں گا، یہ داڑھی سنت کے مطابق ہے، تو وہ داڑھی سنت ہی کہلائے گی۔ اگر اس کو فیشن کے طریقوں سے یہاں وہاں سے چھیلا نہ ہو، جیسے کہ رکھنے کا حکم ہے اس طرح پوری ایک مشت آ گئی ہو، تو وہ داڑھی ہے، رکھنے کی نیت کر لے، یہاں سے آگے داڑھی رکھے، نہیں رکھے گا کاٹے گا گنہگار ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام۔ چنگیز خان بہار سے، انہوں نے سوال پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کا استعمال کرنا کیسا ہے، مثلا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ؟ ہاں جائز ہے، اس لیے کہ یہ شاعرانہ اصطلاح میں ہے، یہ عام اصطلاح میں نہیں ہے، اور شعراء کو ردیف و قافیہ ملانے کے لیے، علم عروض کی اصطلاحات کو پورا کرنے کے لیے بعض مواقع پر آپ اور تم کا دائرہ تنگ ہوتا ہے، یا اس میں اتنی وارفتگی نہیں معلوم ہوتی ہے، تو کا استعمال کرتے ہیں، اور ایسا صرف اعلیٰ حضرت نہیں، حضور مفتی اعظم نے بھی کیا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اور بھی بہت سارے شعراء نے کیا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ شاعرانہ اصطلاح ہے اور اس میں غایت درجے کی محبت ہوتی ہے، یہاں بے ادبی کا شائبہ نہیں ہوتا ہے، لہذا استعمال کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ معین صاحب نے حیدرآباد سے پوچھا مباشرت یعنی عورت کے ساتھ تعلقات بنانے کے حوالے سے اکثر نوجوان سنی بھائی وہاں بھی ایڈوکیٹ فیض کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیونکہ علماء اہل سنت اس موضوع پر بیان نہیں کرتے،
حضرت اگر اس موضوع پر دعا وغیرہ مناسب وقت دیکھ کر بیان فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد دیکھیں گے اس سلسلے میں کیا بیان کرنا ہے. وعلیکم السلام. رضوان انصاری کلکتہ سے، انہوں نے سوال پوچھا جنازے کی نماز میں امام کے پیچھے درود ابراہیم اور جنازے کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنا ہی ہے، پڑھ سکتے نہیں، پڑھنا ہی ہے. امام کے پیچھے صرف قرأت کرنا منع ہے. آگے انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ رمضان کے دنوں میں وتر کی نماز باجماعت ہوتی ہے تو امام کے پیچھے دعائیں قنوت پڑھی جائیں گی یا نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ وہ دعا ہے، وظائف میں سے ہے. امام کے پیچھے صرف قرأت منع ہے قرآن کریم، باقی جو رکوع کی، سجود کی، قعدہ کی، قومہ کی، جلسہ کی، تسبیحات ہے، دعائے قنوت ہے، یہ سب پڑھنا چاہیے. وعلیکم السلام. یہ شعیب رضا برکاتی بہت لمبا سوال پوچھا ہے، سوال شارٹ کٹ میں پوچھا کرو، اور ایک بار سوال اور ایک بار نام مت لکھا کرو. انہوں نے بہت لمبا چوڑا سوال پوچھا ہے کہ وہ آج کل شادیوں میں مہاراشٹر کے علاقے میں لڑکے جو ہے کٹار لے کر گھومتے، اس میں لیمبو لگا رہتا ہے. تو دیکھو شریعت میں اس کا منع بھی نہیں ہے اور اس کا حکم بھی نہیں ہے، وہ ایک علاقائی رواج ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ناجائز و حرام کر دیا، گنہگار ہے یا نکاح پہ اثر پڑے گا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو کرنا ضروری ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو کرنے دیں، اور اگر چھوڑتا ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ یہ سب نکاح کے رسومات میں سے نہیں ہے. اب رہا ہلدی وغیرہ، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مال کو برباد کرنا ہے، اور مہندی تو مرد کو لگانا ویسے ہی ناجائز ہے. تو ہلدی مہندی کی رسم نہ کرے. کٹار وغیرہ جہاں تک لے کے گھومنے کی بات ہے تو اس میں نہ شریعت کی طرف سے منع ہے نہ اجازت ہے. وعلیکم السلام. سمیر شیخ نالا سپارہ ممبئی سے سوال پوچھا. سوال: کیا شریعت کے معاملات میں ہم والدین پر ماں باپ پر سختی کر سکتے ہیں؟ سختی سے مراد صرف اللہ کا ڈر سنانا ہے، سخت انداز تو نہیں اختیار کر سکتے، چونکہ قرآن کا حکم ہے اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف تک نہ کرو. ہاں صرف اللہ کا حکم سنا دیجئے، رسول اللہ کے ارشادات سنا دیجئے، ان کو بتائیے، یہ ٹھیک ہے، لیکن انداز ادب والا ہو، آنکھوں میں مطلب سختی نہ ہو، زبان میں سختی نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح آپ ان کو اللہ رسول کا ارشاد سنا دیجئے کہ دیکھیے اللہ کا ارشاد ہے، یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، وہ مانتے ہوں ان کا بھلا ہے، لیکن آپ اپنی جانب سے سختی نہیں کر سکتے. وعلیکم السلام. سید محمد ضیاء الحسن اتاری پٹنہ بہار سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے بیچ میں اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے، کیا یہ عمل ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، تو فرض نماز میں یا سنت میں یا امام کے پیچھے بھی. یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں میں ثابت نہیں ہے، بلکہ سنت نمازوں میں اور نفل نمازوں میں. فرض میں نہ کیا کریں آپ، کیونکہ فرض میں تو ویسے بھی امام صاحب پڑھ دیتے ہیں تو پیچھے آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور اکیلے پڑھ رہے ہوں تب بھی ضرورت نہیں ہے. البتہ سنت نمازوں میں اور نوافل میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. علیکم السلام. زہیب شیخ فرام ممبئی سے، انہوں نے پوچھا سوال: جس شخص کو سنی وہابی وغیرہ کا عقیدہ نہیں معلوم، کیا اس کو گمراہ بول سکتے ہیں؟ بھیا جب اس کو عقیدہ ہی نہیں پتہ تو آپ گمراہ بولوں گے کیسے؟ گمراہ تو وہ ہوگا جو وہابی دیوبندیوں سنی ہوتے ہوئے وہابی دیوبندیوں کے گمراہ عقائد جاننے کے بعد بھی ان کو صحیح سمجھتا ہو، وہ گمراہ ہوگا. اور جو ان کے علماء کو مسلمان سمجھے، ان کے کفریہ عقائد جاننے کے بعد بھی کہ ان کے عقائد کفریہ ہے اور حدیث و قرآن نے ان کفریہ عقائد کا رد کیا ہے، یہ سب جاننے کے بعد بھی جو ان کے علماء کو مسلمان جانے، وہ کافر ہے. لیکن جو انہیں صحیح جانے، ان کے کفری عقائد جاننے کے بعد بھی، وہ گمراہ ہے. اب جسے کچھ پتہ ہی نہ ہو تو پہلے اسے آپ بتائیے، سمجھائیے پیار سے، محبت سے، ان کی کتابیں دکھا کر. اس کے بعد بھی اگر وہ اس پہ اڑا ہوا رہے تب اس پر حکم گمراہیت نافذ ہوگا. وعلیکم السلام. محمد فرقان رضوی ایٹا ضلع یو پی سے، انہوں نے پوچھا حرمت مصاہرت کا مسئلہ سمجھا دیں. یہ بڑا طویل مسئلہ ہے. مصاہرت کا شارٹ کٹ یہ سمجھ لیں کہ کوئی شخص اپنی سسرالیوں میں سے، یعنی بیوی کے اصول اور فروع، یعنی بیوی کی ماں اور اس سے اوپر جتنے ہیں، باپ اور اس سے اوپر دادی اور اس سے اوپر جتنے ہیں میں سے، یہ اپنی بیٹی کو حالت شہوت کے ساتھ چھوئے تو اس کی بیوی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اس کو مصاہرت کہتے ہیں. اس کے مسائل انشاءاللہ ابھی تو گروپ میں بہت لوگ ہیں، بہت سوال آتے ہیں، میں سفر میں ہونے کے بعد بھی جواب دے رہا ہوں.
آپ لوگوں کو نہیں پتہ، جواب دیتے دیتے مجھے کتنے فون آ جاتے ہیں دبئی سے، کہاں سے کہاں سے کہاں سے. تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی اور اس کے جو ہے مسائل رمضان کے بعد بھی بتاتا رہوں گا. السلام ورحمۃ اللہ. محمد توفیق رضوی فرام بھساول مہاراشٹرا سے انہوں نے پوچھا ہے، حضور وہ حدیث پاک ترجمے کے ساتھ بتائیے کس طرح ہے، کس کتاب میں ہے، جو آپ اکثر اہل حدیثوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بغیر پاجامے کی نماز ہو جاتی ہے. جی ہاں، وہ غیر مقلد جو بنا ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ حدیث میں بتاتا ہوں کہ یہ صحیح بخاری میں ہے، اور کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث ہے حضرت عمرو ابن سلمہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ میرا گھر جو ہے وہ مدینے کے راستے پر تھا، اور اکثر لوگ جب اسلام لے کر آتے اور میرے راستے سے گزرتے تو میں ان سے پوچھتا رسول اللہ نے کیا سکھایا، کیا بتایا. تو اس طرح میں نے بہت کچھ قرآن اور حدیث وغیرہ یاد کر لیا. ایک دن ایک قافلہ اسلام لے کر آ رہا تھا، میں نے پوچھا حضور نے کیا سکھایا، تو انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ امام اسے بناؤ جو قرآن زیادہ جانتا ہو. تو چنانچہ جب نماز کا وقت آیا تو لوگوں نے مجھے امام بنایا، کیونکہ سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا. لیکن اس وقت میرے پاس نیچے کا کپڑا نہیں تھا، ازار نہیں تھا. بہرحال میں نے اسی طرح نماز پڑھائی اور تقریباً 1 ماہ تک بنا پاجامے کی نماز پڑھائی. تو فرماتے ہیں کہ سجدے میں میرا کرتا اٹھ جاتا تو عورتیں مذاق کرتی کہ دیکھو امام صاحب کا چوتر نظر آ رہا ہے. پھر 1 ماہ کے بعد سب لوگوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور مجھے لمبا سا کرتا ٹخنوں تک سلا دیا. مجھے اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ عید کی خوشی سے زیادہ خوشی ہوئی. یہ حضرت عمرو ابن سلمہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے. تو میں غیر مقلدوں سے کہتا ہوں کہ صحابی نے تو بغیر پاجامے کے 1 ماہ تک نماز پڑھائی، تو تم کیوں کہتے ہو کہ ٹوپی ضروری نہیں ہے؟ ارے بھائی ضروری تو پاجامہ بھی نہیں ہے، تو بنا پاجامے کے پڑھ لیا کرو. صرف حدیث دیکھ کر عمل کرو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے. یہ وہ حدیث ہے. وعلیکم السلام. یہ اشرف صاحب ہے شہادہ MP سے. اس سے پہلے انہوں نے مجھے پیسے کمانے کی ٹپس پوچھی تھی، اب جھوٹ بولنے کی ٹپس پوچھ رہے ہیں. پتہ نہیں کس نے ان صاحب کو ایڈ کر دیا. عجیب و غریب سوال کر دیتے ہیں لوگ. ارے بھائی عالم سے دینی مسئلہ پوچھو نا، جھوٹ بولنے کا ٹپس کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شریعت اسلامیہ میں جھوٹ بولنا حرام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بالکل اس کی اجازت نہیں. ہاں کسی کی جان بچانا ہو، 2 لوگوں میں صلح کرنا ہو تو جھوٹ بول سکتے ہیں، یا کبھی جان پر بات بن آئے تو ایسا جھوٹ بولو جو حقیقت میں جھوٹ نہ ہو، اسے توریہ کہتے ہیں. انہوں نے ایک ایگزامپل بھی دیا نیچے، تو ان کا ایگزامپل، ان کا میسج پڑھنا مجھے تھوڑا بھاری پڑ رہا ہے، اور ان کا ایگزامپل میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بولنا کیا چاہتا ہے. میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بادشاہ نے پکڑا، جب آپ ہجرت کر کے کہیں گئے تو آپ کی بڑی خوبصورت بیوی تھی، تو بادشاہ کی نیت خراب ہوئی. تو اس زمانے میں اگر کوئی اپنی بہن کے ساتھ سفر کرتا تو بادشاہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے اپنی بیوی کو اپنی بہن بتایا. تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے توریہ کیا. توریہ یعنی دور کا معنی لیا کہ حضرت آدم کی نسبت سے یہ میری بہن ہے. اس اعتبار سے واقعی بہن ہے اور نکاح کے اعتبار سے بیوی ہے. تو توریہ کرنا کبھی کبھی بات کو ٹالنے کے لیے، جان کو وبال میں نہ ڈالنے کے لیے، اس معنی میں جھوٹ بولنا کہ وہ حقیقت میں جھوٹ نہ ہو، دور کا کوئی معنی ذہن کے اندر لے لینا، اسے توریہ کہتے ہیں. یہ جائز ہے، ورنہ شریعت اسلامیہ میں جھوٹ بولنا سخت حرام ہے. وعلیکم السلام. رضوان احمد قادری ممبئی کاندے ولی سے انہوں نے پوچھا کہ غیر مقلد نے اعتراض کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے قرأت کو ہر زبان میں جائز کہا ہے اور ان کے شاگرد نے صرف عربی زبان میں جائز کہا. اس کی وضاحت کر دیں. ہاں امام اعظم ابو حنیفہ نے پہلے یہ فتویٰ دیا تھا، لیکن آپ نے اپنے وصال سے پہلے 3 مسئلوں سے رجوع فرمایا. اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جو قرأت کو ہر زبان میں جائز فرمایا تھا، بعد میں اس سے رجوع فرما کے قرأت کو صرف عربی میں ہی جائز فرمایا. جب مسئلے کو رجوع فرما لیا تو ظاہر ہے کہ وہ فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں رہا، اور نہ فقہ حنفی کی کتابوں میں ہے، نہ مفتہ بھی ہے، نہ اس پر کوئی مفتی فتویٰ دیتا. آپ کسی بھی دارالفتہ میں، حنفی دارالفتہ میں سوال بھیجیں، یہاں تک کہ آپ دیوبندیوں کے دارالفتہ میں سوال بھیجیں کہ بھئی قرأت کو اردو میں کرنا کیسا، تو وہاں سے بھی یہی جواب آئے گا کہ ناجائز و حرام ہے، قرأت کو صرف عربی میں کرنا چاہیے. بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ نے اس مسئلے سے رجوع فرما لیا.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये हमारे हाफिज फरीदुद्दीन फारूकी साहब ने बनारस से सवाल पूछा है, क्या उत्तर की जानिब पैर करके सोने की ममानियत है? बाज़ लोग कहते हैं कि उस जानिब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत है और हुजूर वजाहत फरमा दें। नहीं, शरीयत में तो कोई मना नहीं है, आप पैर करके सो सकते हैं, लेकिन ये हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला कि हुजूर गौसे पाक से गायत दर्जा की मोहब्बत थी कि जब से उनको बगदाद शरीफ का रुख मालूम हुआ, उन्होंने कभी उस तरफ न पैर फैलाए न उस तरफ मुंह करके पाखाना पेशाब किए। अगर आप भी अदबन ऐसा करें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शरीयत की तरफ से ऐसी कोई मुमानियत वारिद नहीं हुई है।